ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہداء کے ساتھ رہے گا، وہ اللہ کے صالحین نیک بندوں کے ساتھ رہے گا، اور ان سے بہترین دوست کہاں ملیں گے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کے مطابق اسی مہینے میں ربیع الاول میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور آپ کی وفات بھی ہوئی۔ یعنی اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ۔ اس مہینے کو خاص تو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی سیرت تو ہمیشہ بیان ہونی چاہیے، مگر اس مہینے میں عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس امت کے لیے آئیڈیل ہیں، اور صرف اس امت کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ آئیڈیل ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس کی شخصیت اتنی بے داغ ہو، جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو، جس کا کردار اتنا اونچا ہو۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ادارے اپنے یہاں کے فارغین کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ ایک ادارے سے جب ایک بچہ پڑھ لیتا ہے تو ادارہ اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ وہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے اخلاق کی تعریف اللہ نے کی ہے قرآن۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی اخلاق کی تعریف کر رہا ہے۔
نبی اکرم کے اخلاق کے بارے میں اماں عائشہ سے پوچھا گیا تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خُلْقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی کا اخلاق تو قرآن تھا، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نبی کا اخلاق دیکھتے چلے جاؤ۔ آج امت کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی سے پیار کے نام پر اور نبی سے محبت کے نام پر بہت ساری حرکتیں اور بہت سارے غیر شرعی کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن امت کو نبی کی سیرت سے کوئی مطلب نہیں، نبی کے اخلاق سے کوئی مطلب نہیں، نبی کے کردار سے کوئی مطلب نہیں۔ بھائی نبی سے محبت ہر مومن کو ہونی چاہیے، محبت رسول ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، رسول اکرم سے محبت کے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے پیار نہ کرے۔ اب ایک چیز رہ گئی کہ کیا اللہ کے نبی سے جان سے بھی بڑھ کے پیار کرنا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا سورہ احزاب کے اندر، اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اہل ایمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، جان سے بڑھ کے نبی سے پیار کرنا ہے۔ یعنی کبھی ایسا موقع آ جائے کہ نبی کی محبت اور زندگی کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے تو زندگی قربان کر دی جائے اس نبی کے اوپر، اس نبی کا مقام یہ ہے میرے بھائی۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس نبی سے پیار ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سمجھا کہ محبت رسول کا مطلب کیا ہے، نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کیا ہے آپ کی۔ صحابی کہتے ہیں ما اعددت لہا بشیء کبیر، اے اللہ کے نبی میں نے قیامت کی کچھ خاص تیاری نہیں کی، مگر ایک چیز ہے میرے اندر، احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو۔ کیا بات ہے، اگر انسان اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو جنت میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا، اگر سچی محبت ہے۔ انت مع من احببت، اللہ کے نبی نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں کہ میں کبھی زندگی میں اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا خوش میں اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر کے ہوا تھا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس خود بہت یعنی اللہ کے رسول کے خادم رہے ہیں، اللہ کے نبی کے چہیتے رہے ہیں، 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، مگر حضرت انس کیا کہتے ہیں، او لوگو احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے اور ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں جنت میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا، بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے تو مجھے امید ہے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ رہوں گا، میں ابو بکر کے ساتھ رہوں گا، میں عمر کے ساتھ رہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے، ان کے جیسا میرا عمل تو نہیں ہے، ان کے جیسا میں نیک تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو محبت رسول اگر سچی ہے تو رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ یہاں پر ایک اور حدیث یاد آتی ہے، علامہ ابن کثیر نے اس کو تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تفسیر میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لائے۔
اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی، میں آپ کا دیدار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، میں جب تک آپ کو ایک بار دیکھ نہ لوں مجھے صبر نہیں ملتا۔ اللہ، صحابہ کرام کی محبت جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب تھے نا صحابہ، انہیں نبی کا دیدار کرنے کا موقع ملا۔ بھئی قیامت تک کوئی اور نسل کو یہ اعزاز تو نہیں مل سکتا نا، کوئی نمازی بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی کوئی بن نہیں سکتا۔ وہ ماحول کہاں سے لائیں گے جس ماحول میں جبریل آیا کرتے تھے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے جمال نبوت کا دیدار کیا تھا؟ وہ خوشبو کہاں سے لائیں گے جو محمد اکرم کے جسم سے پھوٹا کرتی تھی؟ تو صحابہ کرام کی جب محبت کو دیکھو میرے بھائی تو احساس ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، لیکن ہم اور آپ بھی کم خوش نصیب نہیں ہیں۔ ارے صحابہ نے تو نبی کو دیکھا تھا، اگر ہمارے دلوں میں نبی کے بارے میں پڑھ کر اور نبی کے بارے میں جان کر نبی سے محبت ہے تو ہائے ہائے اس محبت کا کیا کہنا۔ ہم سے ملنے کی تمنا ہمارے نبی نے کی تھی۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی یہ حدیث بخاری کی، یہ اما عائشہ کی حدیث پر رک جائیے، ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے بعد میں آنے والے امتیوں سے ملنے کی آرزو کی تھی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میری آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ نے کہا اَوَلَسْنَا نَحْنُ إِخْوَانَكَ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی نہیں ہو۔ پھر بھائی کون ہیں آپ کے؟ کہا کہ اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، کہ میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، بغیر دیکھے انہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی آرزو کرتے ہیں کہ میں کبھی ان سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے اور اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے اور اپنے نبی سے ملاقات اور دیدار نصیب فرمائے۔ تو بھائیوں، صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں برداشت نہیں کر پاتا جب تک آپ کا دیدار نہ کروں۔ اے اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا، ذکرت موتی و موتک، جب میں مر جاؤں گا اور آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو آپ تو نبیوں کے ساتھ چلے جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ اگر میں جنت میں گیا بھی تو آپ سے تو نہیں مل پاؤں گا، آپ جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے، میں اس درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو میں کیسے ملوں گا آپ سے اور آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ دنیا میں تو دیکھ لیتا ہوں، آخرت میں کیسے دیکھوں گا؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے آپ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نمبر کی آیت حضرت جبریل امین لے کر کے آئے جس میں اس سوال کا جواب دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہداء کے ساتھ رہے گا، وہ اللہ کے صالحین نیک بندوں کے ساتھ رہے گا، اور ان سے بہترین دوست کہاں ملیں گے؟ نبیوں کے ساتھ رہے گا وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ محبت رسول یہ نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، محبت رسول یہ انگوٹھے چومنے کا نام نہیں ہے، محبت رسول یہ جھنڈے لگانے کا نام نہیں ہے، محبت رسول اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا نام ہے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے، اللہ کے نبی کی بات ماننے کا نام ہے۔ آج امت کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز محبوب تھی تو نماز تھی۔ آپ کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ آپ جب کبھی بے چین رہتے تھے تو آپ انتظار میں رہتے تھے کہ نماز کا ٹائم کب ہوگا۔ آپ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ،
نماز آپ کے دل کا سکون تھی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. آپ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے. مگر جنگ خندق کے موقع پر جب مشرکین سے لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا تو نبی کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلے. آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوڑ گئی. اتنی محبت تھی نبی کو نماز. یہ نماز جو آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نہیں بھولے. اپنے انتقال سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے. آپ کمزور تھے، آواز میں نقاہت تھی، کمزوری تھی، آواز صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہی تھی. میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے پیارے نبی کیا کہہ رہے. تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے نکل رہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ضائع مت کرنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ملازمین کا خیال رکھنا، اپنے نوکر چاکر کا خیال رکھنا، جو تمہارے ماتحت ہو تم ان کا خیال کرنا. وہ نبی اپنے آخری ٹائم میں بھی نماز کو نہیں بھولے میرے بھائی. آج امت نماز کو بھول گئی. نماز ہو رہی ہے، لوگ جلوس میں جا رہے ہیں. نماز ہو رہی ہے، لوگ نبی کی محبت کے نام پہ ڈی جے میں شامل ہو رہے ہیں. جس نبی نے زندگی بھر موسیقی سے اپنے آپ کو دور رکھا، اس نبی کی محبت کے نام پر آج میوزک بج رہا ہے. جس نبی نے ہمیشہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا، اس نبی کی محبت کے نام پر آج راستے بند کیے جا رہے ہیں. اور جس چیز سے نبی کو اتنا پیار تھا، آج لوگ نماز سے دور ہیں. ہم اور آپ دور ہیں. ہماری مسجدوں کا حال آپ دیکھیے. کتنے، میں دوسرے شہروں میں جاتا ہوں، کہیں کہیں اپنی جماعت کی مسجدیں نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے گھر سے 10-10 کلومیٹر دور ہیں. لوگ اپنی دکان چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے 8-10 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نماز پڑھتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے پڑوس میں مسجد ہے، ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے. مسجدیں خالی ہیں میرے بھائی، یا نمازیوں کی تعداد نہ کے برابر ہے. اور ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نبی سے پیار کے نام پر صرف ڈھکوسلا کرتے ہیں. جس کو نبی سے پیار ہوگا اسے نماز سے بھی پیار ہوگا، اسے نماز سے انسیت ہوگی، نماز سے تعلق ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب اپنی زندگی کی آخری نماز، فجر کی نماز، حضرت ابوبکر صدیق پڑھا رہے تھے. چاشت کے وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے. چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج جیسے جیسے بلند ہوتا ہے چاشت کا وقت ہوتا چلا جاتا ہے. فجر کی جو آخری نماز سوموار کے دن، انتقال کے دن، اللہ کے نبی نے اپنے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. حدیث کے الفاظ ہیں فتبسم، اللہ کے نبی مسکرانے لگے. بیمار ہیں، کمزور ہیں، مگر اپنی امت کو اپنے مشن میں لگا دیکھ کر، اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اور ابو بکر کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی میرے بھائی. آپ ہنسنے لگے اور اس طریقے سے آپ ہنسے کأنہا ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق ہیں. قرآن کے اوراق کی طرح اللہ کے نبی کا چہرہ چمک رہا. اور آپ صرف اپنے حجرے کے دروازے پر آئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور صحابہ نے محسوس کر لیا. محبت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، اس کو محبت کہتے ہیں. صحابہ نماز میں ہیں اور اپنے نبی کی آمد کو انہوں نے محسوس کر لیا. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے، کہیں ہم نماز چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کی طرف نہ دوڑ پڑیں. اتنے خوش ہو گئے ہم کہ آج اللہ کے نبی یعنی بحال ہو گئے. آپ کی صحت ایسی ہوگی، آپ اپنے دروازے تک آئے اور ہمیں دیکھ کر کے مسکرا رہے. اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے ان کو اشارہ کیا کہ نماز کو جاری رکھو، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کمرے کا پردہ جو ہے وہ گرا دیا. صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کا کیا تھا. میرے بھائیوں، اس نبی سے محبت ہم کیوں نہ کریں؟ وہ نبی ہم پر اتنے مہربان تھے. اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، جو تم ہی میں سے ہیں اور تمہاری تکلیف ان کے لیے دشوار ہے، تم پریشانی میں پڑ جاؤ، یہ میرے نبی کو گوارا نہیں ہے۔ اپنی امت کی بھلائی، اپنی امت کا بھلا چاہنا، اپنی امت کو نقصان سے بچانا، یہ اس نبی کو ہمیشہ پیارا تھا میرے بھائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ ابراہیم کی یہ آیت اللہ کے نبی نے پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، میرا ماننے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ کی ایک دعا پڑھی جو سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے بیان کی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا، اپنے گنہگار بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے، تو معاف بھی کرے گا تو کون تجھ سے پوچھنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا کر لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کر لی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب ان دونوں دعاؤں کو پڑھنے کے بعد رونے لگے اور آپ کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلا، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ محمد کی امت کا کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہہ کے آپ رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور جبریل امین آئے اور آ کر کے پوچھا کہ ما یبکی کا، اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی امت کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امت کے متقیوں کی فکر نہیں ہے، وہ ان کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ میری امت میں جو گنہگار ہوں گے، جو توحید پر ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے، ان کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام بھیجا، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے حبیب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے۔ وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ یاد کیجئے، 50 ٹائم کی نمازیں آپ کو دی گئی۔ بھائی اللہ کے نبی کو اگر پڑھنا ہوتا 50 ٹائم کی نمازیں تو آپ تو رات بھر سجدے کرتے تھے، رات بھر تہجد پڑھتے تھے۔ سوال امت کا تھا۔ جب آپ لوٹنے لگے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی 50 وقت کی نمازیں، آپ اس میں تخفیف کروائیے، کمی کروائیے۔ اللہ کے نبی دوبارہ جاتے ہیں اور 50 سے وہ جو ہے 10 کم ہو کر کے 40 ہوتی ہیں، پھر 30 ہوتی ہیں، پھر 20 ہوتی ہیں، پھر 10 ہوتی ہیں، پھر 5 ہوتی ہیں۔ اور جب 5 وقت کی نمازیں لے کر کے اللہ کے نبی آتے ہیں تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل جیسی ڈھیٹ قوم کا تجربہ کیا ہے، میں نے بنی اسرائیل جیسی نافرمان قوم کا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کر پائے گی، آپ اپنے رب سے اس میں تخفیف کروائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سألت ربی فاستحییت، میں نے اپنے رب سے اتنا سوال کیا ہے، آج اتنی مرتبہ میں نے اللہ سے تخفیف کی کا سوال کیا ہے کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے 5 پر رضامندی کا اظہار کیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، کہ مجھے اپنے بندوں پر جو فریضہ ادا کرنا تھا، جو چیز فرض کرنی تھی وہ میں نے فرض کر دیا، اور میں نے اپنے بندوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ نمازیں تو 5 ہی ہیں، ثواب 50 کا ملے گا۔ 50 وقت کی نمازیں تو نہیں اس امت پر فرض کی گئی، 5 ہی فرض کی گئی، لیکن ثواب اس کو 50 کا ملے گا۔ تو وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے۔ کبھی آپ اس نبی کی سیرت پڑھیں، اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ وہ نبی جب دنیا سے گئے تو آخری رات نبی کے گھر میں چراغ بھی ادھار کے تیل سے جلائے۔ نبی کے گھر میں چند مٹھی جو آتے ہیں تو نبی کے گھر کی ذرا ایک یہودی کے گھر گروی رکھی جاتی ہے تب وہ جو آتی ہے۔ اور انہی مرض الموت کے ایام میں اللہ کے نبی نے ایک دن حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ وہ سونا کچھ رکھا ہوا تھا، سونے کا سکہ دینار کچھ رکھا تھا، کہا کہ عائشہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں مل سکتا کہ میرے گھر میں وہ دینار رکھا ہو۔
جاؤ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اس نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد دینار رکھے ہوں۔ اس نبی کی پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزری، پریشانیوں میں گزری، تکلیفوں میں گزری۔ اس نبی نے اپنے لیے پراپرٹی نہیں بنائی، اپنی بیویوں کے لیے بہترین مکانات نہیں بنوائے۔ ایک ایسا موقع بھی آیا غزوہ حنین وغیرہ کے بعد، جب مسلمانوں پر خوشحالی آئی، مال غنیمت میں اچھا خاصا مال آنے لگا، اللہ کے نبی کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھی کچھ شوق پورے ہونے چاہیے، ہماری بھی زندگی میں کچھ آسائش آنی چاہیے۔ کیسر و کسریٰ کی بیگمات تو بڑے عیش و آرام سے رہتی ہیں، ہم رسول اللہ کی بیویاں ہیں، اس امت کی مائیں ہیں ہم، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ہمارے بوسیدہ سے مکان ہیں، ہماری زندگی میں بھی کچھ خوشحالی آنی چاہیے۔ ظاہر مطالبہ غلط تو نہیں تھا بھائی، اچھی زندگی گزارنے کا حق کیا اللہ کے نبی کی بیویوں کو نہیں تھا؟ مطالبہ تو بالکل صحیح تھا، برحق تھا، مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28، جس کو ہم آیت تخیر کہتے ہیں، اور اس میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو یہ پیغام دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے، تمہیں دنیا کی رنگینی چاہیے، تمہیں دنیا کا عیش و آرام چاہیے، تو آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں، پھر تم محمد الرسول اللہ کی بیوی بن کر کے نہیں رہ سکتی۔ اس گھر میں رہنا ہے تو فاقے کرنے بھی پڑیں گے، رسول اللہ کی بیوی بن کے رہنا ہے تو تمہیں پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت بھی آئے گی، تمہارے گھر میں فاقہ بھی ہوگا، تمہیں پریشانی کے حالات گزارنے پڑیں گے۔ تمہیں دنیا کا عیش و آرام چاہیے، ٹھیک ہے جاؤ، اس گھر میں پھر جگہ نہیں ملے گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، تم رسول کو چاہتی ہو، اور تم آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین ثواب تیار کر کے رکھا ہے، تم نیکی کرتی رہو تمہیں ثواب ملے گا، لیکن اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے بھائی، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ کچھ کہنا ہے تم سے، لیکن میں جو پوچھوں گا اس کا جواب جلد بازی میں مت دینا، سوچ سمجھ کے دینا، اپنے ماں باپ سے رائے کر لینا پھر جواب دینا۔ کہا یہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اتنی مجھے رائے دے رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے سمجھ کر کے میں جواب دوں، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہی دو آیتیں پڑھ دی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28، یہ 21ویں پارے کی لاسٹ کی آیات، اللہ کے نبی نے یہی دونوں آیتیں پڑھ دی اور کہا عائشہ یہ ہے اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا، تمہیں چوائس دی گئی ہے کہ یا تو دنیا کی دولت چاہیے تو نبی کے گھر سے نکل جاؤ، اور اگر دنیا میں مشکلات برداشت کر سکتی ہو تو نیکی کرتی رہو اور نبی کے گھر میں رہو۔ اماں عائشہ نے کیا جواب دیا تھا، میری مائیں بہنیں سوچیں اور غور کریں میرے بھائی، میں قربان جاؤں اپنی اس ماں کے اوپر۔ نبی اگر ان سے پیار کرتے تو یہ نبی سے بھی بہت ٹوٹ کر پیار کرتی تھی۔ اماں عائشہ نے کہا افی ھذا استأمر ابویہ، اے اللہ کے نبی کیا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ کیا یہ کوئی ایسا میٹر ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ اے اللہ کے نبی، میں ہر حال میں اللہ کو چنوں گی، اس کے رسول کو چنوں گی اور آخرت کے گھر کو چنوں گی، نہیں چاہیے مجھے دنیا کا عیش و آرام، نہیں چاہیے مجھے آسائش، میں پریشانی اور تنگی کی زندگی گزار لوں گی مگر محمد اکرم کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، ان کو پوری امت کی ماں قرار دیا، اور نبی سے کہا کہ آپ کے نکاح میں جتنی بیویاں آ گئی ہیں آپ ان کو بدل نہیں سکتے، ان کو طلاق نہیں دے سکتے، آپ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں۔ تو یہ زندگی گزاری ہے اللہ کے نبی نے۔ پتھر کھائے ہیں آپ نے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، سجدے کی حالت میں ہیں، عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور آپ کی گردن میں چادر ڈال کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور ابو بکر صدیق آ کر کے آپ کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک انسان کو صرف اس بات پہ قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی۔ کیا مفاد تھا میرے بھائی میرے نبی کا؟ کیا آپ اپنی شہرت چاہتے تھے؟ اپنے بچوں کے لیے بہترین فیوچر بنانا چاہتے تھے؟
بس ایک ہی طلب تھی، ایک ہی آرزو تھی کہ اللہ کے بندے راہ راست پر آ جائیں، توحید پر آ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے آگے سر جھکائیں. اور یہ وہ طلب تھی جو نبی اس فکر میں گھلا کرتے تھے، نبی اس ٹینشن میں رہا کرتے تھے کیسے لوگ ایمان لے آئیں. آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، سورہ کہف میں وہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان جوخم میں ڈال دیں گے؟ آپ اپنی جان دے دیں گے؟ ایمان آپ تبلیغ کیجئے، آپ دعوت پیش کیجئے، ایمان کی توفیق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنی جان مت کھپائیے، آپ اپنی جان مت دیجئے ان کے پیچھے. یعنی اللہ کے نبی اتنے اس راہ میں اتنے مخلص تھے میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی کہیں آپ اپنی جان نہ دیتے. تو اس نبی کا ایک ہی مشن تھا میرے بھائی، وہ انسانیت کو نجات دینے کے لیے آیا تھا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، یتیموں کا ماوا، غلاموں کا ملجا. وہ نبی کمزوروں، یتیموں، غلاموں کے سہارا تھے میرے بھائیوں. وہ رحمت کائنات تھے. اس نبی کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے دین سے دنیا کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچا. انہوں نے عورت کو اس کا مقام دیا، انہوں نے بزرگوں کو ان کا مقام دیا، انہوں نے بچوں کو ان کا مقام دیا، انہوں نے استاذ کو اس کا مقام دیا، انہوں نے شاگردوں کو اس کا مقام دیا، انہوں نے بیوی کو بیوی بننا سکھایا، انہوں نے شوہر کو شوہر بننا سکھایا، انہوں نے تاجر کو امانت داری سکھائی، انہوں نے انسان کو انسان بنایا. آج اس نبی کے ہم امتی ہیں. ہمارے کندھوں پر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائی. جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس نبی کو. ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم محمد اکرم کے ماننے والے ہیں. محمد اکرم کا ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، محمد عربی کا ماننے والا بے ایمان نہیں ہو سکتا، محمد عربی کا ماننے والا غیبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، محمد عربی کا ماننے والا بدکار نہیں ہو سکتا. جو اس نبی سے پیار کرے گا اس کا کردار اجلا ہوگا، اس کا اخلاق بہترین ہوگا، اس کی گفتگو میٹھی ہوگی، اس کے کردار، اس کی گفتار سب میں بہتری اور اچھائی ہوگی. میرے بھائیوں یہی پیغام ہے کہ نبی کی سیرت کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کو جن چیزوں سے محبت تھی ان چیزوں کو بھی اپناؤ، اور اس میں سر فہرست نماز ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور نبی کے چاہنے والے ہیں تو آپ کی زندگی میں، آپ جتنے بھی بزی ہوں، آپ کی زندگی میں نماز کا ٹائم ہونا چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کے کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے، کوئی ایک بہانہ ہم پیش نہیں کر سکتے. اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک کے سوچیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور آپ کی ازواج مطہرات سے، آپ کے اہل بیت سے بھی ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اپنے نبی کی سیرت ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.